روماٹوئڈ آرتھرائٹس یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جو کہ آپ کے جوڑوں میں سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم آپ کے جسم کے ٹیشوز پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جوڑوں میں درد، سوجن اور سرخ پن ہوتا ہے۔ سرخ پن خون کے فلو بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انفلیمڈ جوائنٹس عام جوڑوں کے مقابلے میں گرم محسوس ہوتے ہیں۔ سوزش کی وجہ بنتی ہے بہت زیادہ مائگریشن ہونا نیوٹروفلز کی، بی لمفوسائٹس کی، ٹی لمفوسائٹس کی اور کچھ سائٹوکائنس کی جیسے IL-1، IL-6، IL-7، IL-23، TNF الفا وغیرہ وغیرہ، جو کہ جوڑوں میں درد اور سوجن پیدا کرتے ہیں۔ روماٹوئڈ آرتھرائٹس کی عام علامتوں میں شامل ہے جوڑوں میں درد اور سوجن، جوڑوں کا اکڑ جانا یعنی مٹھی بند نہ کر پانا، مائالجیا اور لیس کامنلی وزن کا گرنا، آنکھوں میں جلن ہونا یا آنکھوں کا سوکھ جانا جسے سکا سمپٹمز بھی کہتے ہیں۔ سلیرائٹس، ایپیسلیرائٹس روماٹوئڈ نوڈیولز میں کونیوں، ہاتھوں اور پیروں کے گوشت میں لمپس بن جاتے ہیں۔ جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی سوزش کا ہونا، جیسے دوسرے لفظوں میں پھیپھڑوں میں انٹرسٹائشل لنگ ڈیزیز کا ہونا۔ روماٹوئڈ آرتھرائٹس ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر روماٹوئڈ آرتھرائٹس مختلف ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر میں یہ آہستہ آہستہ ہی شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہاتھ اور پیروں کے چھوٹے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں یہ دوسرے بڑے جوڑوں کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اگر صبح آپ کے جوڑوں میں درد، سوجن اور اکڑا پن آدھے گھنٹے سے زیادہ ہے تو آپ کو روماٹولوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جتنا جلدی آپ روماٹوئڈ آرتھرائٹس کا علاج شروع کرتے ہیں اتنی جلدی ہی آپ کو فائدے ملتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے اس کا علاج نہ ہو یا ڈائگنوسس میں تاخیر ہو جائے تو یہ جوڑوں میں معذوری کا بھی سبب بنتے ہیں۔ کامن ڈیفارمیٹیز: سوام نیک ڈیفارمیٹی، بٹن ہول ڈیفارمیٹی، زی ڈیفارمیٹی، ارلن ڈیویشنز اور دوسری بہت سے شامل ہیں۔ آؤٹ لک: کیونکہ روماٹوئڈ آرتھرائٹس ہر دوسرے شخص میں مختلف ہوتا ہے تو اس بات کی پیشن گوئی کرنا کہ یہ آپ میں کس طرح کا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ 75% لوگوں میں یہ جوڑوں کے درد اور سوجن کے ساتھ جاری رہتا ہے، جبکہ 20% میں یہ صرف ہلکا سا ہی ہوتا ہے۔ 5% میں یہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے ریومیٹولوجسٹ سے مدد حاصل کریں۔ روماٹوئڈ آرتھرائٹس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ روماٹوئڈ آرتھرائٹس کی ارلی سٹیجز میں کوئی ایک ٹیسٹ کافی نہیں ہوتا اس کے ڈائگنوسس کے لیے۔ آپ کی علامات، فزیکل ایگزامینیشن اور ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ جو اس کے ڈائگنوسس میں مدد کرتے ہیں ESR اور CRP کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں۔ RFIgM، اس کے نتائج زیادہ تر پازیٹیو آتے ہیں، لیکن یاد رہے نیگیٹو نتائج کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ روماٹوئڈ آرتھرائٹس نہیں ہے۔ NT-CCP، یہ بھی زیادہ تر پازیٹیو آتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ نیگیٹو نتائج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روماٹوئڈ آرتھرائٹس نہیں ہے۔ روماٹوئڈ آرتھرائٹس ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے اور یہ ہمیشہ ٹیسٹ کی مدد سے ہی ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ تو ان ٹیسٹ کو سمجھداری سے پیشنٹ کی کلینکل ہسٹری کے ساتھ منسلک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض کی کلینکل ہسٹری کے بغیر صرف ٹیسٹ پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ ہاتھ کے ایکس رے کے ذریعے جوڑوں میں نقصان اور ایروژنز کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ بیماری پہلے سال میں زیادہ تر ٹھیک ہی آتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر فزیوتھراپی اور صحیح جوتوں کا استعمال ضروری ہے۔ 4 مین گروپس ہیں دوائیوں کے: پین کلرز جیسے اینالجیسکس، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس NSAIDs، ڈیزیز موڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ڈرگس DMARDs، کنونشنل ڈرگس میتھوٹریکسیٹ، لیفلونومائڈ، سلفاسالازین HCQ، بایولوجکس TNF الفا بلاکرز جیسے کہ ایٹانیرسیپٹ، ایڈالیموماب وغیرہ وغیرہ، IL-6 انہیبیٹرز جیسے کہ ٹیکلیزوماب، بی سیل بلاکرز جیسے کہ ریٹیکسیماب، IL-17 انہیبیٹرز جیسے کہ سیکیوکینیماب، جینس کینیز پاتھ وے کے انہیبیٹرز جیسے کہ ٹوفاکیٹینب، لو ڈوز اسٹیرائڈز۔ یاد رہے کہ زیادہ تر لوگوں کو روماٹوئڈ آرتھرائٹس میں ایک سے زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ مختلف دوائیاں مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ وہ مریض جو DMARDs لیتے ہیں ان کا بیس لائن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سیل کاؤنٹس، لیور فنکشن ٹیسٹ اور گردوں کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ ابتدائی 3 مہینوں میں ہر 4 ہفتے بعد ہونا، اور یہ ابتدائی 3 مہینوں میں ہر 4 ہفتے بعد ہوتے ہیں، جو بعد میں زندگی بھر ہر 1 سے 3 ماہ بعد ہوتے ہیں۔ کیونکہ DMARDs کچھ وقت لیتے ہیں اپنا اثر شروع کرنے میں، تو آپ کو اسٹیرائڈز بھی دیے جاتے ہیں جو سوزش اور باقی علامات کو کم کرتے ہیں جب تک
DMRDs اپنا ممکنہ اثر شروع نہ کر دیں۔ بار بار معائنہ علاج کا ایک اہم حصہ ہے۔